حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھوں دیکھا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرمایا کہ میں اس سال حج بیت اللہ کے لیے جانے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرمایا کہ میں اس سال حج بیت اللہ کے لیے جانے والا ہوں۔ آپ نے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ اس سال مدینہ منورہ میں چیچک یا خسرہ کی وبا پھوٹ پڑی تھی، اور اس وجہ سے لوگوں کی ایک معقول تعداد حج سے محروم رہ گئی۔ کیا تم حج پر جاؤ گے؟ میں جانا تو چاہتا ہوں لیکن مجھے ایک بیماری ہو گئی ہے۔ جن لوگوں کے لیے یہ بیماری حج سے مانے رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ تو جو شخص حج کے لیے جانا چاہے بہتر ہے، اور جو رمضان میں عمرہ پر اکتفا کرنا چاہتا ہے وہ بھی بجا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ عمرہ ہے، ثواب میں حج کے برابر ہے، مگر عمرہ ادا کرنے سے فرض ادا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا ہی عزم لے کر روانہ ہوئے تھے، اور مدینہ آنے کے بعد آپ نے اس کے علاوہ اور کوئی حج نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سفر کے لیے شجرہ والی راہ لی۔ ایک مخصوص راستے کا نام ہے شجرہ والا راستہ۔ اس روز جمعرات تھی اور ماہ ذوالقعدہ کے 6 دن باقی تھے، جبکہ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ دن کے اجالے میں سفر شروع ہوا۔ آپ نے تیل لگایا، کنگھی کی، اور نماز ظہر مدینہ میں ادا کر کے روانہ ہوئے، اور نماز عصر اپنے پہلے پڑاؤ ذوالحلیفہ، جس کا موجودہ نام ابیار علی ہے، وہاں پہنچ کر ادا فرمائی۔ جمعہ کی رات وہیں گزاری، یعنی پہلے پڑاؤ پر۔ اس رات آپ اپنی زوجات کے پاس بھی گئے، صبح کو غسل کیا اور نماز فجر پڑھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھ سے آپ کو زریرہ کی خوشبو لگائی۔ یہ زرد رنگ کی ایک بوٹی کا نام ہے جو رنگنے کے کام آتی ہے۔ علاوہ ازیں ایک اور خوشبو بھی لگائی جس میں کستوری شامل تھی۔ پھر آپ نے اپنے سر کو لبدہ لگایا۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ حاجی جس کے سر کے بال لمبے ہوں اس کے لیے مسنون ہے کہ سر پہ چپکنے والی کوئی چیز لگا لے تاکہ بال ذرا جم جائیں، گرد و غبار سے خراب نہ ہوں، اڑے نہ، الجھے نہ۔ اس عمل کو تلبید کہتے ہیں۔ اپنی قربانی کے جانور کو 2 جوتوں کا قلادہ ہار پہنایا۔ رسم جو عربوں میں ہوتی تھی کہ جانوروں کے گلے میں جوتی کا ہار پہناتے تھے، یہ بتانے کو کہ یہ ہدی کے جانور ہیں، اور اس کے کوہان کے داہنی جانب معمولی سا چیرا لگایا، یہ ایک نشان کے طور پر کہ یہ حرم کی طرف سفر کیا جا رہا ہے، جس سے تھوڑا سا خون نکل آیا۔ یہ خون اس کے کوہان اور بالوں پر مل دیا جاتا ہے، ایک طرح سے رنگ لگ جاتا ہے۔ اس عمل کو اشعار کہتے ہیں۔ یہ ایک مسنون عمل ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی قربانی تھی، یعنی جس اونٹنی کو یہ لگایا گیا تھا وہ قربان بھی ہونے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی اس سفر میں اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے، اور جب وہ مسجد ذوالحلیفہ کے قریب پہنچی اور دوسری بار کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبیہ لبیک پکارنا شروع کیا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک